ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن کس کے لیے رحمت ہے؟ ذرا کہیے، یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اگر رحمت لینی ہے، نصیحت لینی ہے تو ایمان والے بنو۔ ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں، جب ایمان مل جائے گا تو نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو صحیح طرح ماننا۔ جب صحیح طرح نہیں مانو گے تو پھر مومن ہو سکتے نہیں، کیونکہ قرآن میں منافقوں کا ذکر بھی ہے نا۔ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نبی کو صحیح نہیں مانتے تھے، تو وہ مومن کہلائے نہیں، وہ کیا کہلائے؟ منافق۔ تو سچے مومن بن جاؤ، پھر دیکھو کہ اس قرآن سے تمہیں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ فرمائشی مطالبے کر رہے ہو نا، تو اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اب سنیں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ اللہ کافی ہے، کوئی اور مانتا ہے یا نہیں، کسی اور کو نظر آتا ہے یا نہیں۔ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، وقتی طور پر سچ کو چھپا سکتی ہے، اللہ سے کچھ چھپ سکتا نہیں۔ اللہ کی گواہی ایسی کہ اس پہ کسی کو کوئی جرأت نہیں۔ تو کون گواہ ہے؟ اونچی۔ کرو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کفر کرنا، انکار کرنا، یہ انسان کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ حق کو ماننا چاہیے۔ اب بھی کہیے گا، حق کو ماننا چاہیے۔ جو حق کو نہیں مانے گا کوئی خیر پا سکتا۔ اللہ تعالی حق ہے، نبی حق ہیں، فرشتے حق، پہلے نبی حق، کتابیں حق ہیں، جنت دوزخ حق ہے۔ یہ تمام باتیں ماننی ہیں۔ انکار کرو گے تو کوئی خیر پا سکتے۔ حیرانی کی بات ہے، حیرانی کی، سورج نکلا ہوا ہے نہیں مان رہے، دن چڑھا ہوا ہے نہیں مان رہے، حق واضح ہے نہیں مان رہے، تو بتائیے ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ضدی، ہٹ درم۔ بھئی اس نے نہیں ماننا ہے تو نہ مانے، اب یہ حق کو نہیں مان رہا تو اس کے نہ ماننے سے حق بدل سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تو اسی معاشرے میں رہتے تھے نا۔ جس معاشرے میں ابو جہل رہتا تھا اسی معاشرے میں حضرت ابو بکر رہتے تھے، جس معاشرے میں ولید بن مغیرہ رہتا تھا اسی معاشرے میں حضرت عمر رہتے تھے، جس معاشرے میں یہ سارے تھے کافر مشرک اسی میں صحابہ بھی تھے۔ اللہ نے جن کے لیے ہدایت کر دی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے دیکھ کر سن کر بھی نہیں مانا کوئی خیر ملی؟ اونچی کہیے گا، نہیں ملی۔ آپ سے عرض کروں گا، آج بھی جو لوگ حق کو نہیں مان رہے، نبی کی شان کو نہیں مان رہے، بتائیے کوئی خیر پا سکیں گے؟ ایک شخص اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرے، کیا کہتے ہو اس کو؟ بے ادب، نالائق، گستاخ۔ اب کہتے ہو یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں کر رہا، یہ اچھا نہیں ہے،
ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتا، تو آپ کہتے ہو اچھا نہیں ہے، نالائق ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بدتمیز ہے، بے تمیز ہے، کچھ بھی آپ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہو۔ کہاں میرے آپ کے ماں باپ، کہاں اللہ کا حبیب؟ تو جو ان کے بارے میں نامناسب بات کرے تو کیا برداشت ہوگی؟ نہیں۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، قرآن سے نبی کا ادب سیکھنا ہے۔ اللہ تعالی نے اس قرآن میں ہمیں جو ملتا ہے 25 یا 26 نبیوں کے نام ہیں اس قرآن میں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، سارے نبیوں کا نام لے کر اللہ نے پکارا یا نہیں پکارا؟ اونچی پورے قرآن میں دکھاؤ کہیں یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن میں دکھاؤ یا احمد، یا محمد کہیں ہے؟ اونچی۔ اور رب ہو کر اپنے حبیب کو پکارتا ہے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ وہ رب ہو کر اپنے حبیب کو کیا شان عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے پیغام ہے، جب میں رب ہو کر اتنی ان کو عزت دے رہا ہوں، تمہیں کتنی دینی چاہیے؟ مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹھیک ہے جی، نا جی بالکل نہیں۔ نبی کی تعظیم نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ان کی تعظیم ہی اصل ایمان ہے۔ جو ان کی تعظیم نہیں کرتا اس کے لیے کوئی خیر اونچی کہہ دیں۔ قرآن نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ اعتراض کرنے والوں قرآن کو پڑھو، ذرا سنو، دیکھو، روشن آیتیں ہیں، واضح ہیں۔ کیا یہ نہیں بتاتی جس کو اتنا پیارا کلام عطا ہوا ہے یہ کسی انسان کا اپنا کمال نہیں، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی شان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھ سے اور تم سے جو کچھ صادر ہوگا اس سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارا مزاج کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تم کتنے ضدی ہو، تم نے ماننا یا نہیں ماننا، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا اونچی۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے، اولئک ھم الخاسرون،
یہ گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ اونچی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ 3۔ ایک وہ جو بغیر اختیار کے ہر وقت آپ سے صادر ہوتے ہیں، خود بخود ظاہر صادر ہوتے ہیں بغیر اختیار کے، جیسے نبی پاک کے جسم کا سایہ نہیں تھا، یا نبی پاک کا پسینہ وہ اتنا چمکدار اور اتنا خوشبودار، اس میں چمک بھی بہت تھی، اس میں خوشبو بھی، اتنی خوشبو کہ جس راہ سے گزر جاتے وہ راہ مہک جاتی، پتہ چل جاتا کہ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اتنی خوشبو۔ یہ بغیر اختیار کے ہر وقت ظاہر اور صادر ہوتے تھے۔ بعض وہ معجزات جن کے ظاہر کرنے میں حضور کو اختیار نہیں دیا گیا، جن کے ظاہر کرنے میں حضور کو اختیار نہیں دیا گیا، آپ کہیں گے وہ کیا؟ وہ قرآنی آیات، وہ قرآن کی آیتیں۔ اور تیسری قسم وہ جو حضور کے اختیار سے صادر ہوئے، جیسے حضور نے پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، سورج کو لوٹا دیا۔ تو یہ 3 قسم کے معجزات جو فرمائشی وہ مانگ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کر کے دکھائیں، ہمیں یہ کر کے دکھائیں، وہ اور قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ تو جب یہی ان کو کافی نہیں ہوا تو وہ جو دوسرے معجزات مانگ رہے تھے وہ دیکھ کر انہوں نے کیا ایمان لانا تھا؟ سب سے بڑا معجزہ جب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ لوگ ماننے والے نہیں۔ اگر وہ مانگتے رہتے، حضور دکھاتے رہتے تو ہلاکت یقینی تھی، کیونکہ منہ مانگے معجزات پر ایمان نہ لانا پھر عذاب کی وجہ بن جاتا ہے۔ یہ حضور نے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے رحمت ہونے کی وجہ سے، تاکہ یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ مہربانی تھی یا نہیں تھی؟ اور میں آپ کو بتا چکا کہ کوئی ایک بات ہوتی کہ چلو جی ایک دکھا دیں سب مان لیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ان کی تو یہ فرمائشیں جاری رہنی تھیں اور انہوں نے پریشان کرنا تھا، ماننا نہیں تھا۔ اس لیے بتا دیا یہ قرآن ہے تمہارے پاس، اس نبی پر قرآن اترا ہے، تم انکار کرنے والوں، تمہارے اور میرے درمیان کون گواہ ہے؟ اونچی۔ جو کچھ تم سوچ کے آئے ہو، تمہارے ارادے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور وہ جو باطل پر یقین لائے، اللہ کے منکر ہوئے، وہی نقصان اٹھانے والے، وہی گھاٹا پانے والے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آگے سے کافر کیا کہتے تھے؟ لے آؤ عذاب۔ اللہ فرماتا ہے اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک ٹھہرائی ہوئی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا۔ آپ لوگوں کا بھی مزاج ہے، غصے میں آتے ہیں نا، کر لو کیا کر لو گے، دکھاؤ کیا کر سکتے ہو،
لے آؤ جو کچھ لانا ہے، تم نے جو کرنا ہے. آپ لوگ بھی کہتے، وہ کہتے تھے نا عذاب لے آؤ. اللہ فرماتا اگر ہم نے عذاب کی مدت ٹھہرائی نہیں ہوتی تو وہ بھی لا دیتے. انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ رب کو بے بس سمجھا، نبی کو لاوارث سمجھا. کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور یہ عذاب کی جلدی کرنے والے سن لیں، ان پر اچانک عذاب آئے گا اور یہ بے خبر ہوں گے، سو رہے ہوں گے، مست ہوں گے، بے خبر ہوں گے اور اچانک ان پر عذاب آ جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ کسی شے کو وقت سے پہلے طلب کرنا، ٹائم سے پہلے، بڑی جلدی خیال ہے، کسی چیز کو جلدی مانگنا وقت سے پہلے. یہ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ عذاب فوراً آ جائے. نضر بن حارث اور اس کے ہمجولی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمسخرانہ طور پر، جیسے آپ کہتے ہیں نا، ٹھٹا کرتے ہوئے کہتے تھے یہ جو آپ ہمیں ڈراوے سناتے ہیں نا، یہ کب واقع ہوں گے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا؟ کب ہوگا؟ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانتے تو ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کی بارش برسائیے، لے آئیے. اتنا ہمیں ڈر سنا رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو لے آئیے. یہ اس طرح کی بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا. یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتا تھا تو نبی خود جواب دیتے تھے. پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتا تھا تو نبی خود جواب دیتے تھے. میرے نبی پاک پر اعتراض کرتے کافر، اللہ جواب دیتا ہے. یہاں سے پتہ کیا چلا؟ اعتراض کرنے والے کافروں کے طریقے پر ہیں، جواب دینے والے رب کی عطا سے اس کی ہی پیروی کر رہے ہیں، اس کی مہربانی سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اندازہ کریں. اللہ فرماتا ہے اگر ان کے لیے عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا، یعنی ہم نے قیامت کا دن ٹھہرا نہ دیا ہوتا، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کر نہیں سکتا. یہ تو اللہ فرماتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ جانتے نہیں ہیں اے حبیب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا. آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کر نہیں رہا، یہ آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک بات کرتے ہوئے آج کی گفتگو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایمان نبی کی محبت سکھاتا ہے، نبی کا ادب سکھاتا ہے، نبی کی تعظیم سکھاتا ہے، نبی کا کہنا ماننا سکھاتا ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم نبی کے ماننے والے اونچی اور اونچی. اب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اپنی منمانی کرنی ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ہم ابلیسیوں سے مشورے لیں، ابلیس سے مشورے لیں، غیروں سے پالیسیاں مانگیں، تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود لینا، دینا، لکھنا، حساب کرنا، اس کا لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ہماری حکومت تالیاں بجاتی ہے جب سود پہ پیسے ملتے ہیں، خوش ہوتی ہے، فلانے ملک نے اتنے دے دیے، فلانی کمپنی نے اتنے دے دیے، فلانی تنظیم نے اتنے دے دیے. بتائیں یہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض؟ ادب والا کہنا مانتا ہے،
ادب والا، تعظیم کرنے والا. ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، کہنا ماننے والا ہوتا ہے. یہ کہنا نہیں مان رہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں. تو کیا یہ واقعی ایمان ہے؟ اونچی. تو پہلی بات جو ہم نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ ایمان نام ہے نبی کے تعلق کا. نبی سے جتنا تعلق ہے اتنا ایمان، جتنا مضبوط، جتنا سچا، جتنا اچھا ویسا ایمان. تو نبی کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر ایمان نہیں. آج کی گفتگو یہیں تک. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.